منی لانڈرنگ میں اور بزنس میں بڑا فرق ہے. میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ کسی ٹیکس ایویژن کا کوئی کیس نیب کے پاس نہیں ہوگا. تمام کیسز FBR کو ریفر کر دیں گے. ٹھیک 4 مہینے اور 28 دن ہو گئے ہیں, ایک شکایت ایک بزنس مین کی ان ڈائریکٹر صاحب کے پاس نہیں ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے معیشت کا اور جو کاروباری طبقہ ہے. لگتا ہے کہ کاروباری طبقے کی جو شکایات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی, اور اسی حوالے سے اور معیشت کا جو ڈائریکشن ہے اور جو صورتحال ہے اسی حوالے سے وہ مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور چیئرمین نیب کے ساتھ بھی. گزشتہ روز جنرل قمر جاوید باجوہ کی میزبانی میں ایک سیمینار کیا گیا جس کا عنوان تھا معیشت اور سیکیورٹی کا باہمی تعلق, اور آرمی چیف نے اس سیمینار کے اندر ایک بار پھر کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے یعنی کہ قومی سلامتی, اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے, اور اب جب کہ داخلی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو اب معیشت میں بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا. اس سیمینار کے علاوہ بھی جو حکومتی معاشی ٹیم ہے وہ اس سیمینار میں بھی موجود تھی, اور اس کے بعد یہی سب لوگ اور بھی کاروباری طبقہ یعنی کہ جو چیمبر آف کامرس کے ہیڈز ہیں ان سب کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے نیب چیئرمین کے ساتھ, اور نیب کے چیئرمین نے بھی انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ٹیکس کے حوالے سے کیسز ان کے پاس آئیں گے وہ FBR کو ہی ہینڈل کرنے پڑیں گے, اور نیب جو ہے اس سے کاروباری افراد کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی جو پیغام تھا یہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو نیب سے متعلق تحفظات ہیں کاروباری طبقے کے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے گی تاکہ اس قسم کے اگر کوئی پرابلمز ہوں تو وہ ڈسکس کیے جائیں. آخر کیا معیشت کی ڈائریکشن جو ہم کبھی کہتے ہیں کہ سیٹ ہو گئی ہے, پھر کچھ ہفتوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی سیٹ نہیں ہوئی, پھر شور مچ جاتا ہے. حکومت کی کارکردگی کبھی ریفارمز کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں شاید وہ ابھی کام صحیح نہیں ہو رہا. یہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں کچھ ہفتے کے بعد کچھ دنوں کے بعد we are back to talking about the economy and saying that the government is not doing enough. اس ایشو پہ بننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر STPI ہیں, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شمائل داؤد سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ڈاکٹر عابد سلیری آپ سے شروع کروں گی. مسئلہ زیادہ یہ جو ملاقاتیں ایک دم ہوئی ہیں, وی کین سے اسپیٹ آف میٹنگز, ایشو نیب ہے یا ایشو ڈائریکشن آف دی اکانومی ہے, حکومت کی پالیسیز ہیں؟ آخر بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اتنے پینک میں 2-3 ملاقاتیں ہوئی, اف آئی کین یوز دا ورڈ پینک؟ میرا خیال ہے کہ ایشو یہ ہے کہ اب بزنس ایز یوزول نہیں ہے. ہمارا جو کاروباری طبقہ 70 سال سے جس ایک ایٹماسفیئر میں اور جو ویز آف ورکنگ جو اس کا تھا, اچانک سے اس میں کچھ ریڈیکل چینجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چینج اگر میں بات کروں وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے حوالے سے, وہاں پہ ایک دم سے لوگوں کو احساس ہوا کہ اب تو ہر چیز جو ہے وہ اگر ڈاکومنٹ ہو جائے گی تو ٹیکس نیٹ میں آ جائے گی, جب ٹیکس میں آئے گی تو اس پہ نیب پکڑنے پہنچ جائے گی یا اس پہ FBR پرویکٹیو ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کا بڑھنا. تو یہ ساری چیزیں جس پہ کہ کاروباری کمیونٹی جو ہے اس کے کچھ بجا اور کچھ بے جا ریزرویشن جو تھی وہ موجود تھیں, اور ان کی کوشش تھی کہ وہ جہاں جہاں سے بھی ہو سکے وہ اپنے کنسرنز کا اظہار کریں اور شاید کوئی ریلیف. ڈاکٹر شمائل داؤد, would you agree with what Dr. عابد سلیری is saying کہ اصل میں شکایت ہے کہ ریفارم ہو رہا ہے؟ نہیں, ریفارم ڈیفینیٹلی کافی اصل میں ہوا یہ ہے عرفہ کہ ریفارم نہ صرف ہوا ہے لیکن بہت کم وقت میں بہت زیادہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک طرف ریفارمز ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کی جو ملک کی جو اکانومی تھی اس کو صحیح پٹری پہ ڈالنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا, IMF پروگرام کا ہم حصہ بنے, ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی, ہم نے امپورٹس کو روکنے کی کوشش کی. تو اتنی زیادہ چیزیں جب وہ ایک وقت میں آئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا اپنی انٹرو میں کہ نیب کا بھی انویسٹیگیشنز بہت سی جگہوں پر ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پر کہیں پہ کمپنی یا کمپنی کے مالکان یا وہ لوگ جو
کسی حکومتی یا اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے اوپر بورڈ کے ممبر ہیں یا کسی طریقے سے اس کے اوپر اپنا کوئی رول ادا کرتے رہیں، یہ تمام چیزیں مل کر ایک مجموعی طور پہ ایک فیئر فیکٹر بھی کریٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارجنز بھی ریڈیوس ہوئے ہیں بیکاز ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے، تو آبویس سی بات ہے کہ وہ، اور پھر کاسٹ آف ڈیلیوری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو پھر اب اس وقت جو یہ میٹنگز ہوئی ہیں ان سے ہمیں کیا دیکھنے میں ملے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں بار بار ان میٹنگز پہ اس لیے آ رہی ہوں کیونکہ بہت ہائپ سی کریٹ ہوئی ہے ان میٹنگ سے، اور ہم سوچیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میٹنگ سے جو فرق پڑے گا وہ یہی ہے کہ کم از کم ایک سرٹینٹی آ جانی چاہیے اس وقت کہ جو جس طریقے سے کاروبار چل رہا ہے یہ اسی طریقے سے چلے گا، اس میں کسی ریڈیکل چینج کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے ان کا ایک مطالبہ کہ روپے کی قدر ایک دم سے گری ہے، آپ IMF پروگرام میں روپے کی قیمت جو ہے یہ اب سٹیبل ہو گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جو شروع میں ہم لوگ کیا سرائیاں کرتے تھے کہ 180 پہ 200 پہ چلا جائے گا، مارکیٹ جو ہے اس کو ڈٹرمن کر رہی ہے اور 154 156 پہ ایک سٹیبل روپیہ چل رہا ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ کی بات کی جائے تو جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا 76% جو اس وقت بورنگ ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے، گورنمنٹ کرتی ہے، 20% جو بورنگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتا ہے اور 4% کنزیومرز کے پاس ہے۔ تو اس میں وہ جو 20% لوگ جو کہ شاید لیتے تھے مارک اپ ان کے لیے ہائی ہو گیا ہے، تو وہاں پہ بھی اگین یہ جواز تو بنایا جا سکتا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا اور اس سے شاید انڈسٹری جو ہے فلاپ ہوگی، لیکن میرا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ صرف 20% لوگ تھے جو کہ اس پہ فائدہ اٹھا رہے تھے تو شاید کوئی اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے انڈسٹری کو۔ نیب والی شکایت جو تھی وہ ان کی بجا تھی۔ ہم نے دیکھا پچھلے چند ہفتوں میں دو بڑی اہم شخصیات جو تھی کاروباری طبقے سے، پاکستان اسٹیٹ آئل سے اور اینگرو سے، ان کو نیب میں انکوائری کے لیے بلایا گیا اور ایک دم سے ایک پریشانی جو تھی وہ پھیلی، اس پہ نیب چیئرمین نے ایک وضاحت بھی کر دی۔ تو میرا خیال ہے وہاں پہ ایک پازیٹیو جو ہے چیز ملی۔ لیکن اگر آپ آرمی چیف کی میٹنگ کا میسج دیکھیں اور وزیر اعظم سے کی میٹنگ کا میسج دیکھیں تو کاروباری طبقے کو یہی کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ اچھے ٹیکس پیئرز بنیں اور اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں۔ تو صاحب ہاؤ بگ اے پن پرک از نیب؟ آئی نو آپ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا یا 2 بڑی کمپنیز کا ذکر کیا، بٹ جب بات ہوتی ہے نیب کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بیوروکریسی بھی گھبرا گئی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ از اٹ ریئلی دیٹ بیڈ؟ میرا خیال ہے دیکھیے ہمارے پاس وہ مثال بھی موجود ہے جس میں کہ ایک سابق آرمڈ فورسز کے بڑی اہم شخصیت اس کو سوئسائڈ کرنا پڑی۔ تو ضروری نہیں کہ نیب جو ہے وہ صرف لوگوں کو پکڑ کے کنوکٹ ہی کر رہی ہو۔ جب کوئی سسٹم بہت پاورفل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شاید کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی آ جاتے ہیں جو کہ دانستہ یا نادانستہ اپنے اختیارات کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب بزنس کمیونٹی نیب کے بارے میں شکایت کرتی ہے تو گو کے جو سرفس پہ جو بڑے 2-3 کیسز آئے ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے، لیکن میرا اپنا قیاس یہ ہے کہ شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو کہ کچھ نہ کچھ نوٹسز وغیرہ ایشو ہوئے ہوں یا کوئی لوور لیول پہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی گئی ہو کہ آپ فلاں چیز میں انوالو تھے، آپ اپنی صفائی پیش کریں، اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہراسمنٹ کی فضا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی بیکاز وی ہیو ٹو گو آن اے بریک، پن پرک سے زیادہ ہے نیب کا ایشو؟ نہیں بالکل، آئی وڈ ایگری کہ نیب نے بہت سی چیزیں، کیونکہ ان کا جو اس وقت جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ کیس بعد میں بنتا ہے، پہلے لوگوں کو اپریہنڈ کیا تھا، تو وہ اس سے ایک فیئر فیکٹر بڑا کریٹ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی میں جو یہ نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں یہ بہت ریفلیکٹ کرتا ہے، اور پھر کنسسٹنسی اور سسٹینیبلٹی اور لانگ ٹرم جو ملٹی نیشنلس ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ میں کیسے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، کام ہو، چیزیں بڑھیں، تو یہ تمام سینٹیمنٹس نیگیٹو ہیں۔ جی یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم بات کریں گے جو ڈاکٹر شمائل داؤد تھوڑے عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ریفنڈز ہونے تھے یا جو تو کمٹمنٹس حکومت نے کی تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब से और डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब से। जी डॉक्टर आबिद, बहुत आजकल जिक्र हो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर का कि उनकी जो शिकायत हैं, उनसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। रिफ़ंड्स की बात करते हैं, कहते हैं कि जिस कीमत पे हमें बिजली गैस का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। उनकी जो शिकायत हैं उनमें से कितनी जो का हम कह सकते हैं रियलिस्टिक हैं और कितनी वही हैं कि यू नो द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, सो वो शिकायत मेरा ख्याल है टेक्सटाइल सेक्टर के साथ यकीनी तौर पे कुछ वादे वही जो थे वो किए गए थे। रिफंड्स का जहाँ तक इशू है वो मेरा ख्याल है कि जो ही आपका पहला रिव्यू कंप्लीट होता है IMF का अक्टूबर वाला, तो उसके बाद शायद कुछ फर्दर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि पैसे रिलीज़ करना शुरू करे। अभी तक तो जो पैसे रिलीज़ किए गए तो उसके बाद जो उसके फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट वाज नॉट इन अ पोजीशन कि वो पैसे देना शुरू कर देती। डॉक्टर शुमाइल दाऊद को अगर मैं कॉन्वर्सेशन में लाऊं तो क्योंकि हुकूमत ने तो कमिटमेंट की थी कि पता नहीं आप जैसे ही वो जमा करवाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली आपको पैसे दे देंगे। वो पूरी तरह मेरा ख्याल अभी जिस तरह इम्प्लीमेंट होना था वो हुआ नहीं। कुछ प्रॉमिसरी नोट्स थे, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। वो सिस्टम क्या था सर? रिलेक्टेंस थी। बेसिकली ये था कि जब तक वो पूरी तरह इदराक नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस वक्त तक प्रॉमिसरी नोट्स का भी एक कॉन्सेप्ट था कि उसको कोलैटरलाइज किया जाएगा। बैंक्स ने कुछ रिलेक्टेंट उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी उस तरह नहीं हुई, यानी कि मैंने अगर किसी के पैसे देने हैं यानी हुकूमत ने देने हैं तो वो उसकी जगह प्रॉमिसरी नोट्स देंगे। दूसरा इसमें बड़ा एक अहम एलिमेंट था कि ये IMF के भी जो अहदाफ हैं उसका भी हिस्सा है कि टाइमली जो रिफंड्स देने। तो वो जो आपने जिसका जिक्र किया कि जो उनकी वजह है उनकी कंप्लेंट, लेकिन परहैप्स लग यही रहा है कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्लेइंग कि जी क्योंकि उनकी कलेक्शंस ठीक नहीं हुई तो वो कोशिश करें कि अपने उन टारगेट्स को मीट करते हुए आगे उसकी तरफ बढ़ें। बहरहाल इट्स अ शॉर्ट कमिंग फॉर श्योर। डॉक्टर साहब वो तो कह रहे हैं कि ये तो IMF का हिस्सा था मगर फिर क्यों हुकूमत ने होल्ड बैक किए? IMF का जो अक्टूबर वाला फिर हिसाब में कोई गड़बड़ है हुकूमत के? जो अक्टूबर वाला क्वार्टर इसका रिव्यू जब कंप्लीट होता है तो कुछ ना कुछ जो है वो फर्दर रिफंड जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक बिजली और गैस की कीमतें देखिए, ऑलरेडी इंडस्ट्री को एक सब्सिडाइज्ड रेट पे एनर्जी की सप्लाई जो है वो तो मौजूद है। उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगी, और उसकी रीज़न ये है कि IMF के टारगेट में जो एक वेवर लेना पड़ेगा हुकूमत को, वो एनर्जी सर्कुलर डेट के बारे में भी होगा। एनर्जी सर्कुलर डेट हमें इस क्वार्टर में सिर्फ 23 बिलियन रुपए तक का था हमारा टारगेट हुकूमत का कि IMF के साथ कि वो अक्यूमुलेट होगा, वो 60 अरब रुपए तक हो चुका है। तो वहाँ पे एक वेवर चाहिए होगा। जब आपको ऑलरेडी एनर्जी में खसारे पे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फर्दर प्राइस जो है वो डाउन जाएगी। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर उसमें डेफिनेटली कंपेटिटिवनेस जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू चेन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल जो असल इशू टेक्सटाइल सेक्टर का है वो ये सारी चीज़ें तो साइड पे हैं, वो ये है कि डोमेस्टिक सेल पे अब उनको GST देना पड़ रहा है और वहाँ पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रही है। ये सारी चीज़ें पहले भी थी। अब देखिए ना कई दहाइयों सही कह रहे हैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद कई सालों तक ऑपरेटिंग कैपिटल कम कई सालों तक रिफंड नहीं मिल रहे थे और उसके बावजूद टेक्सटाइल कंपनी जो थी प्रॉफिट में जा रही थी। तो वजह सिर्फ यही थी कि हम प्रॉफिट में तो हम ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके जितने ब्रांड नेम्स पे जब आप जाते हैं टेक्सटाइल हाउसेस के ब्रांड नेम, चलिए इतना कहते हैं। तो जब आप जाते हैं, जब आपको कहते हैं कि अच्छा जी आपने सूट लिया और इसके साथ GST भी है, तो ये वही था सारा जो कि आपका डोमेस्टिक बिक रहा था। इतनी बड़ी मार्केट थी और उसका जो आप देखते थे टोटल जो GST कलेक्ट होता था इट वाज इन पीनट्स। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है और अगेन ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है जो कि मुझे नहीं लगता है कि फौरी तौर पे हल होगी। डॉक्टर साहब तो क्या ये डॉक्टर आबिद सुलेरी सही कह रहे हैं कि शिकायत असल में दूसरी है, मगर क्योंकि वो वहाँ कह नहीं सकते या शिकायत कर नहीं सकते तो इसलिए वो कभी रिफंड्स की बात करते हैं, कभी बिजली गैस की करते हैं। बेसिकली मैंने जिस तरह कहा कि वो शिकायत कुछ हैं जो हार्ड फैक्ट्स हैं जो शायद उनको भी पता है कि नहीं होंगे, और कुछ वो चीज़ें हैं वो चाह रहे हैं कि कम से कम उसके अंदर आसानी पैदा हो जाए या कुछ मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएं एटलीस्ट। जो हुकूमत जब से पावर में आई है ये सस्ती गैस और बिजली की कीमतें प्रॉमिस कर रही है असद उमर साहब के ज़माने से, वो क्या हैव दे रियलाइज्ड और नॉट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द
the basics. دیکھیں جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ ہے, اگر حکومت پہلے سبسڈی دیتی تھی اور اب تو ہم IMF پروگرام کا چونکہ حصہ ہیں تو وہ تو سبسڈیز اب ہم نے ریموو کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایسکلیشنز آ رہی ہیں گیس کی, آئل کی, جو پروڈکشن میں اس کی کیپیسٹی کے اندر وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں, اور اگر اس کا دار و مدار بھی آتا ہے اور ریفلیکٹ ہوتا ہے, تو یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ دوبارہ سبسڈی, مطلب کم از کم IMF پروگرام کے دوران تو مشکل ہی ہے, جب تک کہ اکانومی دوبارہ گروتھ میں نہ آ جائے یا آگے ایک پازیٹیو اس کے اندر نہ جائے, اس وقت تک تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمیں یہ سبسڈی ملے گی. لیکن جس طرح ٹیکسٹائلز کو یا اور اسپیسیفک سیکٹرز کو ریڈیوس پرائس کے اوپر دی جا رہی تھی, وہ ڈیفینیٹلی ایک پرومس تھا جس کے مطابق وہ, اب اس کے اندر کیا ڈاؤن ٹو, اگر اس میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو دیٹ کوڈ بی این ایلیمنٹ. شمال اس میں تو کچھ چینج نہیں ہے. ہاں, اس کے علاوہ وہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی گیس بھی نہیں ملی اس قیمت پہ جس پہ وعدہ کیا تھا. اس کے علاوہ پھر دوسری چیزیں ہیں جو کنٹرول سے ان کے حکومت کے پاس نہیں, جس طرح پانی ہے یا اور چیزیں ہیں, یہ پھر وہ سافٹ ویئر ایلیمنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی گورنمنٹ اس میں سبسڈی میں نہیں ہے شامل, وہ بھی ایلیمنٹس ہوں گے جس کے اندر کاسٹ ہوگا. لیکن مینلی یہی ہے کہ آپریٹنگ کیپٹل امپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ کنزمپشن بھی کم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھے اور ڈاکیومنٹیشن بڑھی, تو ان کا جو ایک مجموعی اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپریٹنگ جو ہے وہ کم ہوا, اور پھر ان حالات میں وہ ریفنڈز جو پہلے شاید اتنے زیادہ اہم تھے تو پہلے بھی, لیکن اب ان کی اہمیت بڑھ گئی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب آپ کا اور ڈاکٹر شمائل داؤد آپ کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, جس نے اعلان کر دیا ہے کہ 27 اکتوبر کو وہ اپنا جلسہ دھرنا آزادی مارچ لے کے اسلام آباد آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے. اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا. یہ آزادی مارچ ہوگا, پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کا, جس نے آج باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی یہ جماعت. مولانا فضل الرحمان کے مطابق ملک بھر سے جو قافلے ہیں وہ اس مارچ میں شریک ہوں گے اور وہ حکومت کو چلتا کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوری طور پہ نئے اور شفاف انتخابات کا بھی مطالبہ کیا ہے, اور یہ دھمکی دی ہے کہ اگر مارچ کو روکا گیا یا روکنے کی کوشش کی گئی تو ان کے پاس پہلی, دوسری اور تیسری اسکیم بھی ہے, مگر انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ یہ اسکیمز کیا ہیں. JUIF نے اس مارچ کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے, مگر اس وقت وہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس JUIF کے مارچ کا حصہ بنے یا نہ بنے. ابھی تک ان کی کوشش یہی ہے کہ ایک مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا جائے, APC بلائی جائے یا جو رہبر کمیٹی سیٹ اپ کی تھی, اور یہ مشترکہ طور پہ فیصلہ ساری جماعتیں مل کے وہاں کریں. اور ان کی دوسری خواہش ایٹ لیسٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی تو یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے یا تاریخ تبدیل کر دی جائے, اکتوبر کی بجائے نومبر میں یہ مارچ کیا جائے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احمد صاحب, جو سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. ویلکم ٹو دا شو سر. حافظ صاحب, تاریخ تو آپ نے دے دی ہے, اب کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گنجائش ہے کہ آپ لوگ کنسیڈر کریں گے اس کو ڈیلے کرنے کا, جیسے کہ دوسری جماعتوں سے مطالبہ آ رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے, نومبر تک لے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے محترمہ, بات یہ ہے کہ اکتوبر کے 27 تاریخ جو ہم نے دی ہے وہ بھی اپنے اپوزیشن کے ان جماعتوں اور ان کے مقامی رہنماؤں کا جو جیل سے باہر ہے ان کے کہنے پر ہم نے اسے مؤخر رکھا. اور انہوں نے مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے کہا تھا کہ 30 ستمبر کو
हमारा इजलास है, उसमें हम और आप फैसला करेंगे, हम और आप मिलकर जो है तारीख़ देंगे, इसलिए आप इसे चंद दिन के लिए आगे करें। तो उनके इसरार पर और उनके सहूलत के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने अक्टूबर की इब्तिदा की बजाय अक्टूबर के आखिरी अशरे में फ़ैसला किया कि हम फ़ैसला करेंगे। हम इंतज़ार करते रहे। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं कि गुंजाइश है, बिल्कुल ये हमारे बड़े मोहतरम है, बड़ी बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जिस अंदाज में चाहे तशरीफ़ लाए, हम इनका खैर मक़दम करेंगे और इनके मशकूर होंगे। और यकीनन हम तो जाकर बैठेंगे। इस तरीके से जनाब हसन इकबाल साहब ने कहा कि नवंबर में की तारीख़ दे दें, नवंबर में वो तशरीफ़ लेकर आए। और उसके बाद फिर बिलावल साहब ने फरमाया कि जनवरी में हमारा धरना होगा, तो हम उसमें तशरीफ़ लाए। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात आरिफा मुझे समझ आती, क्योंकि मेरा ज़हन बड़ा छोटा है और मैं छोटा सा वर्कर हूँ, कि एक तरफ तमाम चैनलों पर और तमाम ज़ुआमा कहते हैं कि जनाब हम धरने के ख़िलाफ़ हैं, हम इसे नहीं समझते बेहतर और इससे सिस्टम जाएगा, और फिर कहते हैं कि जनाब हम इसकी अखलाकी हिमायत करते हैं। यानी अगर ये गलत काम कर रहे हैं हम, तो फिर हमारे ये रफ़क़ा, हमारे ये मोहतरम अपोजिशन की जमात के लोग सुबह से शाम तक हम पे ये तानाज़नी क्यों करते हैं? सर, अगर उन्होंने आपको रोकने की भी कोशिश की तब भी पुरअमन मार्च रहेगा। आपको याद है जब 2014 का धरना हुआ था, एक रात को टीयर गैस हुई थी जब ये रेड जोन में दाखिल हो रहे थे। तो देखिए, अगर वो हमारे आईनी हक को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इंतखाबात में जुल्लू हुआ, और अगर वो भी हमारे पुरअमन आज़ादी मार्च को सबोताज करेंगे, किसके बलबूते पर ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो फिर जो नताइज होंगे उसकी ज़िम्मेदार JUI और अपोजिशन नहीं होगी, फिर उसके ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने हमें धमकी दी है कि आप बिल्कुल यहाँ से जा नहीं सकते, इन गीदड़ बवकियों से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन जो है वो मरूब नहीं होंगे। हम इस चैलेंज को भी कबूल करते हैं कि अगर आओ मैदान में तुमने आना है, फिर हालात की ख़राबी की ज़िम्मेदारी फिर तुम्हारे सर होगी और दुनिया देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पंजाब के अंदर पुलिस इस्लाहात हो रही हैं उन हवाले से। स्टे विद अस। आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह वादा तो किया था, मगर हुकूमत में आने के बाद काफ़ी अरसा तो इन रिफॉर्म्स पे कोई काम नहीं हुआ। मगर पिछले कुछ दिनों के अंदर दोबारा एक दफ़े शोर मचा इस इशू पे जब साबिक कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने ख़त लिखा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि अपेरेंटली PTI की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने एक प्रपोज़ल आया था पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसके अंदर जो पावर्स थे वो पुलिस से शिफ्ट करके DMGs को दिए जा रहे, DMG ग्रुप को दिए जा रहे थे। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी याकूब साहब, जो साबिक IG पंजाब पुलिस। वेलकम टू द शो सर। जी, थैंक यू आरफा। सर, ये बताएं कि ये वाक़या क्या हुआ वज़ीर आज़म साहब के साथ, जिसके बाद आपके कुछ जो कॉलीग्स थे रिटायर्ड, उन्होंने ख़त लिखा प्रोटेस्ट में और कहा वज़ीर आज़म को कि इस तरह पुलिस रिफॉर्म्स आप ना करें। ऐसे है जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, कि आपको पता है कि मीडिया के ऊपर बहुत शोर था पिछले दिनों में कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के दिनों में यह वादा किया था कि जो KP के अंदर पुलिस लॉ बनाया उन्होंने, और जो जिसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया पुलिसिंग सिस्टम को KP में,
تو اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو باقاعدہ اپنا الیکشن ایجنڈا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ ہم نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے، ہم نے پولیس کے آئی جی کو ٹوٹل کنٹرول دیا ہے، ہم نے پولیس کو آپریشنل اٹانومی دی ہے، ایڈمنسٹریشن اس کے اختیار میں تھی اور وہ اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفرز ان کی لیڈرشپ کرتی ہے. تو اس کا نتیجہ اتنا اچھا نکلا ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ لگے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر کہا کہ میں جب میڈیا کے اوپر شور پڑا کہ جی پنجاب میں آپ کیوں نہیں یہ کر رہے، اس کا بیک گراؤنڈ اس کے یہ ہے کہ انہوں نے ناصر درانی صاحب وہی جو آئی جی کے پی میں رہے تھے ان کے ذمے یہ کیا تھا کہ وہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں ریفارمز کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ایک اسی قسم کا ایک ڈرافٹ بنا کے دیں. تو اس کے اوپر پھر جو آئی جی لگے اس کا امیجیٹ ٹرانسفر ہو گیا اور کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. تو پرائم منسٹر صاحب نے پھر ایک کمیٹی سیکرٹری انٹیریئر فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہیں ان کی سربراہی میں، اور اس کے اندر 4 ممبرز اور تھے، کے پی کے اور پنجاب کے دونوں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور انسپیکٹر جنرل پولیس. اس کی سنا ہے کہ 2 میٹنگز پریلیمنری سیکرٹری انٹیریئر نے کی، اس کے بعد کوئی اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کوئی کنکریٹ پروپوزل سامنے آئے. پھر ایک دم یہ کہیں جو کمیٹی بنی تھی یہ کوئی جنوری فیبروری میں بنی تھی اور اس کو کوئی ایک آدھ میٹنگ جو فیبروری میں ہوئی، اس کے بعد کوئی ایسی میٹنگز نہیں ہو سکی جس کے اندر کوئی کنکریٹ پروپوزل سامنے آتی. پھر یکدم سنا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں امریکہ تو ان کے جانے سے پہلے سیکرٹری انٹیریئر نے ان کو ایک پریزنٹیشن دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 2 پریزنٹیشنز دیں. ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ایک گڈ گورننس کا نظام ہم اس طرح سے لانا چاہتے ہیں، اور دوسرا پولیس کے اندر ریفارمز کا یہ ایک سسٹم ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کا عہدہ، اگرچہ وہ ڈپٹی کمشنر تو اب بن گیا ہے، صرف وہ ڈی سی او نہیں رہا جو جنرل مشرف کے زمانے کے اندر ایک فیصلہ ہوا تھا. تو ڈپٹی کمشنر کو نہ صرف ریوائیو کیا جائے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور ایک ورڈ استعمال کیا کہ 1 ونڈو ٹربل شوٹر. اور یہ کہا کہ جی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیس آف دی گورنمنٹ ہے، اور تمام ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی محکمے ہیں وہ ان کے ماتحت ہوں انکلوڈنگ پولیس، اور وہ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بھی کال کر سکے. سر کوئی پاورز بھی ان کو شفٹ کرنے کی بات ہوئی تھی اس پریزنٹیشن میں؟ صرف آپ تو 1 ونڈو آپریشن کی بات کریں نا، بٹ کچھ اخبار میں تو اطلاعات یہ تھیں کہ پاورز بھی ان کو شفٹ کیے جا رہے ہیں. جی پاورز کا یہ ہے کہ وہ میٹنگز پریزائڈ کرے گا، وہ انسپیکشنز کرے گا تھانوں کی، اور اس کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک انسپیکٹریٹ بنے گا. ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایس این جی اے ڈی جو ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ ہوں گے اور وہ اس کو کنٹرول کریں گے. اور پولیس کے اندر، تو سر اس پہ پولیس کو اعتراض کیا ہے یہ اگر ایسی 1 ونڈو آپریشن ہے؟ پولیس کو اعتراض یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی نظام دنیا میں موجود نہیں ہے کسی سیولائزڈ ورلڈ میں. سیولائزڈ ورلڈ میں پولیس آپریشنل اٹانومی جو ہوتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو جو اٹانومی ہے وہ پولیس کے اپنے پاس ہے، اور پولیس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بھی پولیس ایکسیپٹ کرتی ہے. اور جو پولیس آرڈر 2002 ایک متفقہ پولیس آرڈر بنا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں اور تمام صوبوں کے اندر وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا، اس کو بھی اگرچہ اس سروس والوں نے نہیں امپلیمنٹ ہونے دیا. اس کے اندر اس کے جو فیچرز ہیں اس میں یہ ہے کہ پولیس کو پروفیشنلائز کیا جائے. جی سر، تو یہ جو اب ایک بات ہو رہی ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تو شاید پولیس کی اور ڈی ایم جی کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض پولیس کی طرف سے اٹھایا گیا. کیونکہ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ تو اعتراض نہیں ہے، صرف اعتراض یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ڈی ایم جی گروپ کے پاس نہ ہو. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویلڈ کرٹیسزم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں عارفہ، ایشو یہ ہے کہ پولیس کو دیکھیں لیجیٹیمیسی کیا ہے، کس کی لیجیٹیمیسی بنتی ہے. جو پولیس آرڈر ہے اس کے اندر پولیس نے ایکسیپٹ کیا ہے ایک پبلک سروس، ایک پبلک سیفٹی کمیشن کا ادارہ. وہ ادارہ جو کہ نان پولیٹیکل ادارہ ہوگا، وہ ایک ایسا ادارہ جو کہ نیوٹرل ادارہ ہوگا، چند پیپل آف انٹیگریٹی، اور اس کے ادارے کی سلیکشن کا پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سکریننگ کر کے سلیکشن کریں گے. ہمیں
किसी ऐसे अदारे के ऊपर एतराज़ नहीं है जो नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर किसी दूसरे ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं बनती। ये वो सिस्टम है जो कॉलोनियल दौर के अंदर था, और वो उस दौर के अंदर पावर्स एक मरकज में कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए थी कि वो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था, और एक कॉलोनियल इंटरेस्ट में लोगों को बेचारों को बिल्कुल महकूम बनाने के लिए वो इस्तेमाल हुआ। हम ये समझते हैं उसके नतीजे में पुलिस बदनाम हुई। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।